ہر وہ کام جو والدین کے لیے اذیت کا سبب ہو اس کو نہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ رویہ جو ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب ہو، ہر وہ کام جو والدین کے لیے اذیت کا سبب ہو اس کو نہ کیا جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا، بیٹا میری آرزو ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ تم میرے ساتھ کھانا نہیں لیتے ہو۔ تو عرض کی، امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ کھانا نہیں لیتا کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو اور آپ کا ہاتھ ابھی نہیں بڑھا اور میں پہلے اس لقمے کو اٹھا لوں جس کی طرف آپ کی نگاہ سبقت لے گئی ہے، اور آپ ماں ہونے کی وجہ سے مجھے نہ روکیں۔ وہ ایک فلسفی کہتا ہے، مجھے ماں کی محبت کا صحیح اندازہ اس دن ہوا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تھے۔ ماں نے کہا، میں تو سیب پسند ہی نہیں کرتی، یہ ماؤں کے روپ ہوتے ہیں، یہ ماؤں کے پیار کا رنگ ہوتا ہے۔ تو کہا، کوئی لقمہ اچھا ہو اور آپ کی نظر بڑھ گئی ہو لیکن میرا ہاتھ پہلے بڑھ جائے اور آپ اس وجہ سے کہ آپ ماں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاتا۔ تو کہا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہو اور ان کی تعظیم کرو۔ اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میرا بیٹا مجھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو آقا کریم نے اسے بلایا، کہا کہ تمہارا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، حضور یہ چیزیں خراب کر دیتا ہے، بڑھاپا ہو گیا ہے تو چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ تو حضور کی چشمان اقدس میں آنسو آ گئے، فرمایا ایک وقت تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا اور اس نے کبھی نہیں روکا تھا۔ تو حضور نے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ وہ جو چاہے کرے تو اس کو روک نہیں سکتا، لیکن اولادیں جب سمجھدار ہونے لگے تو وہ والدین کو دقیانوس سمجھتی ہیں، وہ والدین کو اولڈ فیشن سمجھ لیتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو جدید دور کے تقاضوں کو جانتی نہیں، حالانکہ والدین نے چکی کی طرح زمانے کو پیسا ہوتا ہے اور حالات کے جبر کو سہا ہوتا ہے اور تجربات کی چکی میں خود پسے ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اگرچہ وہ جدید دنیا کی اصطلاحات سے واقف نہ ہوں اور جدید زبانوں اور لہجوں سے آگاہ نہ ہوں، جدید فیشن انہیں نہ آتے ہوں، لیکن حالات کو کیسے گزارنا ہے یہ انہوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور اولاد اگر ان کی اتباع کرتی ہے تو وہ سرخرو ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ گرم خون جب آتا ہے تو پھر وہ چاہتا یہ ہے کہ میں زیادہ سمجھدار ہوں، تو والدین کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، اور والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اذیت کا سامان ہے۔ تو اس لیے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ تاکید فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، تمہارے رویے خوبصورت ہوں، بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنے۔ کلمہ تعفیف کیا ہے؟ اف بھی نہیں کہنے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر، بدن پر، لباس پر، کسی جگہ پر کوئی گرد، کوئی ریزہ پڑا ہوا ہو تو آپ اس کو پھونک سے ایسے اڑاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اف کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس قدر بھی ان کے سامنے تم اپنے معاملے کو پیش نہ کرو، والدین کے سامنے یوں محبت کا اظہار کرو۔ میں ایک جگہ پہ گیا تو وہاں انہوں نے مجھے بتایا بیان کرنے سے قبل کہ جناب 16 بچیوں کے لیے ہم نے جہیز کا انتظام کیا ہے، اور یہ پردے کے پیچھے 2000 کے قریب بچیاں یہاں جلسہ سننے آئی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ زیادتی نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، ہر پرچی پہ بیٹیوں کے دل دھڑکیں گے، اور جب 16ویں پرچی بھی نکل جائے گی
تو باقی بیٹیاں بوجھل قدموں سے جس طرح گھر پلٹیں گی اس کا شاید دولت والوں کو احساس نہیں. یہ اس غریب سے پوچھو کہ جو اپنا گھر بیچ کے بیٹی کو جہیز دیتا ہے. رسول اللہ کے میلاد سے بچیاں روتی ہوئی جائیں گھروں کو اور تم اس پہ داد وصول کرتے پھرو تو 16 بچیوں کی شادیاں کرنے کی گنجائش ہے. تو رات کی تاریکی میں ان کے گھر میں ان کے لیے انتظامات کی رقم بھیج دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. کاش کہ اس رسم بد کا خاتمہ کیا جا سکے. کتنے بیٹے ہیں کہ وہ فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں, اور کتنے بوڑھے باپ ہیں. پچھلے دن میرے پاس ایک بوڑھا باپ آیا جس کی داڑھی سفید تھی, میرا ملنے والا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت دعا کریں میرا مکان فروخت ہو جائے. تو میں ویسے اس کو آسودہ حال سمجھتا تھا, تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کی تھی تو قرض لیا ہوا تھا, تو اب مکان بیچنا ہے تاکہ وہ قرض بھی اتر جائے, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں تو میں کسی بستی میں ایک چھوٹا سا کٹیا زندگی گزارنے کے لیے خرید سکوں. باقی میرے 2 یا 3 بیٹے ہیں تو وہ کمائی کریں گے تو اپنا مکان بنا لیں گے. میں اس شخص کو ظالم نہ کہوں جس نے غریب کی بیٹی سے جہیز لیا ہے. اس کے دل میں کوئی ترس نہیں آیا, اس کو خوف نہیں آیا اللہ کا. میں نوجوانوں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تم نمازیں بھی پڑھتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, سجدے بھی کرتے ہو, لیکن اگر تمہاری شادی پہ غریب باپ اپنے گھر کا سارا اثاثہ لٹا دے اور تمہارا گھر بھر جاتا ہے اور تم خوش ہوتے ہو کہ بڑا جہیز آیا ہے, لعنت بھیجو ایسے جہیز پہ. یہ تمہارے لیے ایندھن ہے دوزخ کا. یہ فیصلہ کرو آج کی اس مجلس میں. جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی فیصلہ کریں, اور جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں وہ اپنے بیٹوں کے لیے فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے کسی سے جہیز نہیں لیں گے, اور اس رسم بد کا ہم عملی بائیکاٹ کریں گے. معاشرے کو سوکھا کرو, معاشرے کو اذیت میں مبتلا نہ کرو. یہ بہت بڑی نیکی ہے مشکل کام. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا. اور مشکل گھاٹی کیا ہے؟ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا, غلام کو آزاد کرنا. تو دور موجود کے اندر وہ بوڑھا باپ پھنسا ہوا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور گھر کی دہلیز پہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں, اور بیٹوں والوں کے نخرے جو ہیں وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں. امیر تو امیر رہے, غریب لوگوں کے نخرے بھی دیکھنے والے ہوتے ہیں. بہت سارے غربا آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب ہم شادی کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی 200 سے کم بارات نہیں ہوگی, 100 سے کم بارات نہیں ہوگی, تو اس کا انتظام کرنا ہے. تو میں پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ بھی ہمارا چچا زاد بھائی ہے, وہ ہماری خالہ کا بیٹا ہے, وہ ہمارے چچا کا بیٹا ہے. میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ بھی مزدور ہوتا ہے. تو غریب پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے.